یوں لگتا ہے کہ جیسے ایران کے اندر ایک فیکشن ہے جو اس جنگ بندی سے خوش نہیں. یہ تو اسرائیل کا فائدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. غیر بلوچوں کو جس طرح قتل کیا جاتا ہے، ان کے ہیومن رائٹس پر نہ انہوں نے کبھی کوئی آواز اٹھائی، نہ سوشل میڈیا کیمپین. سکھوں کا جس طرح سے قتل عام کیا جاتا ہے، سکھوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے بھارت کے اندر، ساری سچویشن کے اوپر وہ مووی بنی ہوئی تھی. تو بھارت جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر اس طرح کا سلوک کر رہی ہے، تو باہر تو وہ پھر پتہ نہیں کیا کرے گی. انڈیا بالکل بھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نہیں ہے. آبادی وہاں پر بہت ہو گئی ہے، لیکن انسانی حقوق کی پامالی بھی بہت ہو گئی ہے. تو آن لائن فراڈ بہت ہو رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ایران اور امریکہ کے حوالے سے دوبارہ سے خبریں آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے. ٹرمپ کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں، ایران کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ممالک کیا کرتے ہیں. دوبارہ مذاکراتی میز پہ آتے ہیں اور اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہو گیا ہے. پاکستان کس طرح سے سوچتا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور بلوچستان کی سچویشن ہم سب کے سامنے ہے، بڑے افسوسناک ویژولز بھی وہاں سے آ رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کوئٹہ کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں. وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کیا خبریں آتی ہیں اور اب اوور آل جو دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا سٹانس کیا ہے، کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنا ہے، اس پہ بات ہوگی. اور انڈیا وہ اپنے دوگلے پن سے باز نہیں آتا. انہوں نے ایک فلم ریلیز کی جو کہ 2 دن لوگوں نے دیکھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل منظر سے غائب ہے. وہ فلم کیا ہے، اس میں ایسا کیا تھا کہ انڈیا کو وہ فلم ہر جگہ سے ہٹانی پڑی، اس پہ بات ہوگی. اور پروگرام کے آخری حصے میں جا کے بات کریں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ایسے بہت سے پلیٹ فارم ہیں، انہی میں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ایک ایسا پروگرام ہے جو بہت سے غریب لوگوں کی امید ہے. اس پہ بات کریں گے کہ یہ پروگرام کس طرح سے چل رہا ہے، لوگوں کو اس کا کس طرح سے بینیفٹ مل رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کیا آن لائن فراڈ کا شکار تو نہیں ہو رہے. اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے ایران پہ عمار صاحب بات کر لیتے ہیں. بیانات آتے ہیں، ٹرمپ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں اور ایران کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. اب تو ایران کہہ رہے ہیں آؤ اور پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں تم نے دھمکی دی ہے. عمار صاحب، یہ کیسے ٹیکل ہوں گی چیزیں؟ یہ تو پھر دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہیں. اچھا، ہم کچھ عرصے پہلے سمجھے تھے کہ یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، معاملات سنبھل گئے اور امریکہ نے بیہیو کرنا شروع کر دیا، ایران نے بھی بات مان لی اور قطر میں مذاکرات ہو گئے، ختم ہو گئی بات. اب تو مسئلہ آگے پھر ہم اس کے مائنر ڈیٹیلز پہ کام کریں گے نا. لیکن پھر کچھ اور ہو گیا. ایران کی جانب سے کچھ حملے ہوئے قطر کے اوپر، ٹینکرز کے اوپر، اور وہ بڑی خطرناک بات. وہ ایسے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایران کے اندر ایک فیکشن ہے جو اس جنگ بندی سے خوش نہیں. حالانکہ ایران کا بے انتہا نقصان بھی ہوا ہے اور بہت امریکہ بہت بڑی طاقت ہے. وہ چاہے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتے ہیں کہ تہذیب مٹائے، ان کے پاس اتنی قوت ہے ضرور کہ وہ تہذیبیں مٹا سکتے ہیں. تو معاہدے میں ایران کا سراسر فائدہ تھا. یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ایک طرح سے اس جلتی پر آگ کیوں لگائی جا رہی ہے. اس کچھ لوگوں سے بات کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ کچھ فیکشنز ہیں ایران کے اندر. ایک تو وہ طبقہ ہے جو صلح و امن کی طرف بات کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اب معاملات طے ہو جائیں، اب بات ختم ہو جائے، اب ہم طے کر لیں کہ آئندہ ہم نے جنگ نہیں کرنی. نیوکلیر پہ بھی بات ہو گئی ہے وہ، لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا پھر پاپ اپ کر دیتا ہے، پھر کچھ کر لیتا ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو جنگ کو جاری رکھنے میں جو مشتعل کرتا ہے اپنی قیادت کو بھی اور مسلم امہ کو بھی. اب آپ دیکھیے، اگر اس موقع پر جنگ جاری رہتی ہے، اس موقع پر گلف پر ایران کی جانب سے حملے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں یہ تو ساری صہیونی سازش ہے، یہ تو اسرائیل کا فائدہ ہے، یہ تو اسرائیل کی سازش ہے، اسرائیل کا ڈیزائن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم امہ میں نفاق تو مقصد نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ واضح طور پر مسلم امہ میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا مسلم امہ نے بڑی متحد ہو کر کوششیں کی امن کی خاطر. اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اس میں قطر کی کاوشیں بھی شامل تھی، اس میں ترکیہ کی بھی کاوشیں شامل تھیں.
لیکن اس ساری کاوشوں کو سبوتاش کر دیا گیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مستقبل قریب میں اگر ایران کے اوپر حملہ ہوگا ان حملوں کے بعد تو پھر مسلم امہ ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. ڈیفینیٹلی وہ ہر دفعہ ثالثی کے لیے نہیں آ سکتی. بالکل ایسا ہی. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے دل میں اپنے ایرانی بھائیوں کا بہت درد ہے. ہم پھر بھی کوشش کریں گے, لیکن ہم امہ کی بات کر رہے ہیں. پاکستان پہ تو حملہ نہیں ہوا نا. جن ممالک پہ آپ حملہ کر رہے ہیں اور ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ثالثی میں شامل ہوں, وہ بھی آپ کی مدد کریں, تو وہ تو شامل نہیں ہوں گے. بالکل ایسے. عمار صاحب, اس سچویشن میں پاکستان کا کردار اب بہت اہم ہو گیا ہے. ظاہر ہے پاکستان نے آلریڈی ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, اور اب پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا یہ. ظاہر ہے چیلنج بڑھتا جا رہا ہے, حالات دشوار ترین ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ جب بات ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد دونوں فریقین کو معاہدے کی شقوں کا احترام کرنا چاہیے. امن کے لیے صرف ثالثوں کی کوششیں تو نہیں ہونی چاہیے نا. آپ کو اپنے طور پر بھی کوشش کرنی چاہیے. اگر کسی نے آپ کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے, آپ کو خود بھی ان کی طرف ایک قدم بڑھانا چاہیے. لیکن ایسی صورتحال نہیں نظر آ رہی, اور یوں لگتا ہے کہ دونوں جانب سے تلواریں نکالی ہوئی ہیں اور سونتی ہوئی ہیں, اور جنگ کے اوپر آمادگی ظاہر ہے. اور امریکہ کے فیور میں جاتا ہے کہ اگر وہ ایران پہ بمباری کرے, ساری اسرائیلی لابی اس سے خوش ہوگی, ڈونلڈ ٹرمپ کا اقتدار پکا ہوگا. تو بھائی یہ آر ایس ایس والے چاہ کیا رہے ہیں, یہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آر ایس ایس والوں کا اب کچھ کرنا ہوگا, ورنہ تو یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا چاہتے ہیں. اچھا عمار صاحب, اب ذرا بلوچستان کی سچویشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا بڑے افسوسناک ویژولز آ رہے ہیں, کئی واقعات پہ جو ہے وہ دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں, پاک فوج کے جوان شہید بھی ہو رہے ہیں, قربانیاں بھی دے رہے ہیں. عمار صاحب, اس دہشت گردی سے ہم کیسے نپٹیں گے, اور آخر کب تک؟ اچھا, یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ریاست پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا ہے, اور اس کے کچھ شواہد نظر آ رہے ہیں. کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریف تھی وہ مختصر تھی, لیکن بڑی فوکسڈ اور ٹارگیٹڈ تھی. انہوں نے واضح طور پر یہ بتا دیا تھا کہ پہلے اس دکھ کا اظہار کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت بڑا نمبر تھا, 42 لوگ, کوئی کم لوگ نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا انڈین بیک دہشت گرد افغانستان میں بیٹھے ہیں, انلیگل افغان رجیم یہ کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ٹارگٹ کر لیا, فوکس کر لیا, جرم کو بھی دیکھ لیا, مجرم کو بھی پہچان لیا, اور اب ہمیں کوئی حتمی اور فیصلہ کن کارروائی کرنی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں اس کارروائی کا اندیا ملتا تھا. لیکن آج جو وزیر اعظم پاکستان وہاں گئے ہیں, آج جو فیلڈ مارشل صاحب وہاں گئے ہیں, شام تک اس کا اعلامیہ آ جائے گا, اور اس کے اندر بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ فیصلہ امن کے حق میں ہے, فیصلہ دہشت گردوں کے خلاف ہے, فیصلہ ان ساری بیرونی طاقتوں کے خلاف ہے جو بلوچستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں. اس کی پریکٹیکل شکل, ملٹری شکل آپریشن غضب للحق کی صورت میں ہوتی ہے. ہم افغانستان کے اندر جا کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہیں, یا جو بلوچستان میں پہاڑوں پر چھپے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں. اس کی پریکٹیکل شکل ہم نے دیکھنی پڑے گی, لیکن ایک فیصلہ یوں لگتا ہے ہو چکا ہوا ہے, اور اب اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا عمار صاحب, بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اب بلوچ قوم جو ہے وہ بھی اس چیز کو جان چکی ہے کہ جو پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے, وہ قربانیاں جو ہے نا وہ بہت اہم ہیں, کیونکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر اسی طرح سے یہ چیزیں چلتی رہیں, ان کے لڑکوں کو, بچوں کو ورغلا کے دہشت گرد لے کے جاتے ہیں, تو اب ان کو بھی یہ چیز تو سمجھ تو آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دو فیسز ہیں نا, بی ایل اے اور بی وائی سی. اور بی ایل اے جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں, اور بی وائی سی ان کا پردہ رکھتے ہیں, ہیومن رائٹس کا نقاب ان کے اوپر ڈالتے ہیں, اور ہیومن رائٹس انہیں صرف وہ سوٹ کرتے ہیں جو ان کے لیے ہوں. جو غیر بلوچوں کو جس طرح قتل کیا جاتا ہے, ان کے ہیومن رائٹس پر نہ انہوں نے کبھی کوئی آواز اٹھائی, نہ سوشل میڈیا کیمپین کی. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب, اب ہم یہ بات تو کر رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ہر جگہ پہ فساد کریٹ کرتا ہے. بھارت کے اندر بھی اپنا اتنا دوغلا پن چل رہا ہے کہ ان کی ایک فلم آئی جو کہ 2 دن ان کے چینلز پہ رہی, میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی سینما ہاؤس پہ, ٹی ٹی کوئی پلیٹ فارم ہے وہاں پہ رہی, زی 5 پہ رہی, 2 دن صرف. اس کا کوئی لانچ نہیں کیا
گیا, کوئی ٹریلر نہیں آیا, کچھ بھی نہیں آیا, اور وہ فلم تھی ستلج کے نام سے, جو کہ دلجیت جو ہیں وہ اس میں ان کا کریکٹر تھا, اور انہوں نے یہ مووی بنائی. یہ 2023 سے بن رہی ہے مووی, لیکن عدالت میں کیونکہ یہ تھی, اس کا نام بھی 3 بار تبدیل کیا گیا, اور اس میں یہ تھا کہ سکھوں کا جس طرح سے قتل عام کیا جاتا ہے, سکھوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے بھارت کے اندر, اس ساری سچویشن کے اوپر وہ مووی بنی ہوئی تھی. تو نظر آ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر ہی اس طرح کا سلوک کر رہی ہے, تو باہر تو وہ پھر پتہ نہیں کیا کرے گی. دیکھیے یہ لوگ اپنے آپ کو انڈین اپنے آپ کو کیسے کیسے نعرے دیتے ہیں, اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں شائننگ انڈیا کا, اور نہ انڈیا شائن کر رہا ہے نہ وہ سیکولر ہے. وہاں پر جو سلوک اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے, جو سکھوں کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے, جو ہندوؤں کی نچلی ذاتوں کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے, وہ کسی طرح بھی انسانی سلوک کے زمرے میں نہیں آتا. ہمیں یہ بھی سنا ہے کہ انڈیا کی فلم انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے, وہاں ہر طرح کی فلم بن سکتی ہے, لیکن اگر انڈیا کی اپنی کوتاہیوں, کمزوریوں, خامیوں کے بارے میں فلم بنائیں تو سیکولر انڈیا غائب ہو جاتا ہے اور ہندوتوا والا مودی کا انڈیا جاگ جاتا ہے. یہ جس فلم کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس میں 2 دن کے بعد اس کو بین کر دیا گیا ہے, اور اس کے اندر ان مظالم کا ذکر کیا گیا ہے جو سکھ برادری کے ساتھ بھارت کرتے ہیں. سنت جرنیل سنگھ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, اور پھر یہ ابھی بھی واقعہ یاد ہوگا کہ جو کینیڈا میں ایک سکھ لیڈر کو قتل کیا, جس کا انکشاف, جس کی فرد جرم کینیڈا کے وزیر اعظم نے پیش کیا ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے, اور دنیا کو بتایا گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ملک سے باہر بھی لوگوں کو قتل کروانے میں, دہشت گردی کروانے میں ملوث ہے. تو یہ تو پھر عمار صاحب, انڈیا جو کہتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, تو پھر وہ حق کیسے رکھتا ہے اس چیز کا؟ انڈیا بالکل بھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نہیں ہے. آبادی وہاں پر بہت ہو گئی ہے, لیکن انسانی حقوق کی پامالی بھی بہت ہو گئی ہے, اور اقلیتوں کی بدحالی بھی بہت ہو چکی ہے. کشمیر فائلز, دی بنگال جیسی فلمز جو ہیں ان کو آپ بنانے دیں. اچھا, یہ تو ان کا اپنا طریقہ ہے نا, کہ وہ بڑے مزے سے یہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی انڈین فارمولا فلم دیکھ لیجئے, اس کے اندر جو نیگیٹو کیریکٹر ہوگا, جو ویلن ہوگا, اس کا اٹائر بھی پاکستانی ہوگا, یا اس کا نام پاکستانی ہوگا, یا اس کا جو ہے مذہب اسلام ہوگا یا سکھ ہوگا. تو وہ تو بنیادی طور پر صرف ہندو جاتی کو ایک اپنے تمام مذاہب سے اوپر سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے انڈیا بڑے انتشار کا شکار ہے. جو صورتحال وہاں پیدا ہو رہی ہے, انڈیا متحد ملک کے طور پر زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے گا. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں, اس کے حصے بکھرے ہوتے نظر آ رہے ہیں. دنیا کے سامنے دوگلا پن ان کا ایکسپوز ہو چکا ہے, اور آگے بھی ہوتا رہے گا. اچھا عمار صاحب, غریب اس ملک میں ظاہر ہے غربت ہے, پاکستان کے اندر غربت کی لکیر کے نیچے بہت سے لوگ آتے ہیں. اسی طرح کے بہت سے ایسے پروگرامز ہیں جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں, ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کی جا رہی ہے. اسی میں سے ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, جو کہ بہت سے لوگوں کی امید ہے. پہلے 12,000 روپے دیے جاتے تھے, اب غالباً اس کی 18,000 روپے 25,000 روپے کر دی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے صاحب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ٹھیک چل رہا ہے؟ کیونکہ بہت سی ایسی کمپلینز بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے آ رہی تھی, آن لائن فراڈ ہو رہا ہے, جو مستحق لوگ ہیں ان تک پیسے نہیں پہنچتے تھے, اور جو ایسے لوگ دوسرے جو ہے وہ ان کے پیسے لے کے چلے جاتے تھے. تو کیسے کاؤنٹر ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح چل رہا ہے؟ اچھا, بے نظیر انکم سپورٹ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. غریب کی مدد کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ اچھا پروجیکٹ ہے. اس ملک میں جو صورتحال ہے, پیپلز پارٹی کے یہ سر پر تاج ہے. یہ وہ پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور وہ اس کا کریڈٹ لیتے بھی ہیں, لینا بھی چاہیے. اسی وجہ سے اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھا ہوا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر مزید کام ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کبھی میسج آیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ سے آپ کو 3,000 روپیہ مل گیا ہے کہ نہیں؟ مجھے تو بہت دفعہ آیا, آپ کو بھی آیا ہوگا, آپ کو بھی آیا ہوگا, کیا اس اسٹوڈیو میں جتنے لوگ ہیں. تو آن لائن فراڈ بہت ہو رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے, تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ والوں نے ایک پریزنٹیشن کی تھی, اور یہ انہوں نے خود بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جن لوگوں کو مستحقین کو پیسے دیتے ہیں ان کے لیے ATM بھی بنوا دیے, جی, بایو میٹرک. ہاں, لیکن وہ جو لوگ ہیں
وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ ان خواتین کو پتہ ہے کہ اے ٹی ایم کس طرح یوز کرنا ہے. تو بہت سارے افراد درمیان میں ایسے شامل ہیں جو غلط طریقے سے مطلب لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اے ٹی ایم ہے، اے ٹی ایم میں چلوا دوں گا لیکن آپ کے آئے 3,000 روپے اور باقی پیسے خود نکال لیتے ہیں. تو وہ بہت ساری ارریگولیرٹیز اس طرح کی فنکشنل قسم کی وہاں پر موجود ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پاکستان کے بجٹ کا بہت بڑا اہم حصہ ہے. کبھی کبھار لوگ اس طرح کی بحث بھی کرتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں ہم لوگوں کو مدد کرتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے ہیں، ان کا راشن آ جاتا ہے. لیکن کیا اس کے بجائے اگر ہم لوگوں کو سکل سکھا دیں، پولی ٹیکنک ٹائپ کے انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں، انہیں روزگار کے مواقع دیں، تو کیا انہیں منتھلی اس رقم کا انتظار رہے گا یا وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے؟ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن اوور آل یہ ایک اچھا پروگرام ہے. بالکل ایسے ہی اچھا انیشیٹو ہے، اور اگر اس میں مزید چیزیں کر دی جائیں تو یہ پھر لوگوں کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.